आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जब अरशद शरीफ साहब की वालदा से मुलाकात हुई तो वहाँ मौजूद अरशद शरीफ साहब के बच्चों ने किस तरह के सवालात जो थे वो आर्मी चीफ से किए और किस नौइयत के जवाबात दिए गए और क्या वो उनको मुतमईन कर पाए, ये अंदर की कहानी आपके सामने रखेंगे। वकार ने फैक्ट फाइंडिंग टीम के सामने सुलेमान इकबाल के किरदार को क्यों नहायत ही मशकूक बना दिया, वकार का रवैया फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ अचानक कैसे तब्दील हुआ, उसका अहम नुक्ता क्या था, वकार को फैक्ट फाइंडिंग टीम को फुटेज देने से किसने रोका जो कैमरे वहां पे लगे थे जहां अरशद शरीफ ठहरे थे। इसके बाद वकार को फैक्ट फाइंडिंग टीम को फुटेज से रोकने के साथ साथ वकार ने पाकिस्तान में किन किन अफराद के साथ अपने राब्ते का जो है वो दावा किया, वकार ने पाकिस्तान में किस इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ अपने ज़ाती नौयत के तल्लुकात का दावा किया। आज के एपिसोड में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुम आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात का आखिर पे बताऊंगा कि बच्चों ने किस तरह से मुल्क के आर्मी चीफ से पहली बार ऐसे तल्ख सवालात पूछे। सबसे पहले नुक्ता हम डिस्कस करेंगे कि वकार ने फैक्ट फाइंडिंग टीम के सामने जो सुलेमान इकबाल हैं एयरवाई के मालिक, उनके किरदार को मशकूक कैसे बनाया। वकार के मुताबिक सुलेमान इकबाल ने मुझसे रब्ता किया, सुलेमान रो रहा था और वो मुझसे पूछ रहा था कि अरशद शरीफ मर गया है या नहीं। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम को रिकॉर्ड जो बयान दिया गया उसके हूबहू जो अल्फाज उन्होंने लिखे हैं मैं उसकी रोशनी में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मर गया है या नहीं, पुलिस अरशद शरीफ के मुताबिक अरशद को पिछली जानिब से सर और सीने में गोलियां लगी थी। ये सुलेमान इकबाल का पहला फ़ोन था, वरना अरशद शरीफ से मुतल्लक तमाम काम तारक वसी के ज़रिए हो रहे थे। फिर उसमें आगे चल के ये है कि उसके बाद सुलेमान इकबाल ने मुझे कई बार फ़ोन किया और कोशिश भी की, ये वकार का कहना है। मुझे तसल्ली दी और कहा कि इंक्वायरी के हवाले से कोई सच्चाई न छुपाएं। सुलेमान इकबाल ने अरशद शरीफ की एहलिया जुवेरिया सिद्दीकी से अपने हक में बयानात दिलवाए। ये वकार का कहना है कि अरशद शरीफ के हवाले से सुलेमान इकबाल साहब ने उनकी एहलिया जुवेरिया से अपने हक में बयानात ज़बरदस्ती दिलवाए। एयरवाई ने मेरे और खुर्रम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, अरशद शरीफ मेरे भाई जैसा था, ये कहता है वकार। हमारे पास अरशद को मारने की कोई वजह नहीं, मुझे सुलेमान इकबाल के रवैये पर शक है। ऐसा कह के इस तरह की चीज़ें कह के जहाँ पे सुलेमान इकबाल साहब के किरदार को वकार ने मशकूक बनाया, वहीं पे आगे चल के आप हैरान होंगे कि जब उनसे किसी और के बारे में, आर्मी के ऑफिसर के बारे में पूछा गया और कैमरे मांगे गए, उनके एविडेंस पूछे गए, तो उसने क्यों इनकार किया। वकार का रवैया फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ अचानक कैसे बदला, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है इसके अंदर। वकार को फैक्ट फाइंडिंग टीम को फुटेज देने से भी किसने रोका। अरशद शरीफ के पेंट हाउस के दौरे के दौरान फैक्ट फाइंडिंग टीम वकार से अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज का जायजा लेने को कहा। वकार के रवैये में तजादात साफ थे, जबकि एफएफटी ने इब्तदाई तौर पर फुटेज का जायजा लिया। अरशद शरीफ और खुर्रम अपार्टमेंट के कम्प्लेक्स से निकले जहां वकार था। सीसीटीवी फुटेज की कापियां फराहम करने की दरख्वास्त की वकार से। एफएफटी जो टीम थी उसने पहले इत्फाक किया और बाद में मुकर गया और फिर कहा कि 19 अक्टूबर की फुटेज तकनीकी खराबी की वजह से गायब थी, यानी कि कैमरे लगे हैं। पहले कहते थे कैमरे ही नहीं है सरे से, फिर कहते हैं कि वो फुटेज मौजूद थी, जब मांगी उन्होंने तो फिर वो फुटेज तकनीकी खराबियों की वजह से जो है वो ज़ाया हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद ये बात हुई कि उसने वादा किया कि वो फुटेज फराहम करेगा। जब उससे फुटेज फराहम करने के लिए राब्ता किया दोबारा से, तो वकार ने फुटेज फराहम करने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ पे उन्होंने पलटा खाया, पहले झूठ बोला, फिर दूसरा झूठ बोला, तकनीकी खराबी, फिर उसने वादा किया मैं दूंगा, फिर जब राब्ता किया तो फिर उसने साफ इनकार कर दिया। अच्छा, वकार के वकील और बीवी उसे मशवरा दे रहे थे कि फुटेज फैक्ट फाइंडिंग टीम के हवाले नहीं करना, यानी कि ये सबसे बड़ा सबूत था लैपटॉप और मोबाइल के बाद कि ये फुटेज जो है वो उनके हवाले की जाए। जहाँ पे पहले कहा गया था कि फार्म हाउस के अंदर बिजली नहीं है, वहाँ जनरेटर पर काम करते हैं, फिर कहा गया कैमरे नहीं है। अब ये बात मान के हैं कि कैमरे हैं, रिकॉर्डिंग भी थी, लेकिन उस तारीख की जो रिकॉर्डिंग है वो तकनीकी खराबी की वजह से वो ज़ाया हो गई। अब आगे आते हैं, वकार ने पाकिस्तान में किन किन अफराद के साथ जो है वो राब्ते का दावा किया। ये दावा आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वकार पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए पाए गए। वकार ने दावा किया कि वो पाकिस्तान की कई मुमताज़ शख्सियात से वाकिफ़ हैं और उनसे राब्ते में भी हैं। वकार के मुताबिक वो शहरियार महर, सेनेटर अली जामोट, शबीर
اور ISI کے سیکٹر کمانڈر جو تھے اسلام آباد میں ان سے رابطے میں ہیں اور تھے مسلسل۔ جب فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے ان سے واقعے کی CCTV فوٹیج مانگی تو وقار نے کہا کہ انہیں ISI کے سیکٹر کمانڈر سے چیک کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ ISI کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، واقعہ کینیا میں ہوا اور کینیا کے علاقے نیروبی میں، اور وہاں پہ فارم ہاؤس ہے اور وقار ان کا دوست ہے اور سیکٹر کمانڈر ISI سے رابطے میں تھا۔ اور پھر یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وقار کہتا ہے کہ مجھے فوٹیج دینے کے لیے ان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ میں پھر سے دہراتا ہوں کہ وقار نے کہا کہ انہیں ISI سیکٹر کمانڈر سے چیک کرنا پڑے گا کہ وہ فوٹیج دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ رشتہ 23 اکتوبر سے پہلے موجود تھا یا یہ صرف نتیجے کے طور پہ وجود میں آیا۔ بہرحال وقار نے اپنی اہلیہ مورین اور وکیل کی ہدایت پر CCTV فوٹیج جو تھی، میں اس کے اوپر آتا ہوں، دینے سے صاف انکار کیا۔ اچھا، وقار کے بیانات میں تضاد سامنے آنے کے بعد وقار کا رویہ بدل گیا۔ جب وقار سے رابطہ کیا گیا تو وقار نے دعویٰ کیا کہ وہ قانونی تحفظ کے لیے کینیڈا کے ہائی کمیشن میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وقار کے وکیل نے FFT کی ایک ممبر کو کال کی اور کہا کہ اگر ان کے موکل سے اس کیس سے متعلق کوئی چیز درکار ہے تو وہ تحریری طور پر دیں۔ وقار نے تحریری طور پر مسودہ دینے کے باوجود اس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے کوئی بھی تعاون نہیں کیا۔ بالکل ہی اس کے بعد جب CCTV فوٹیج کی بات آئی تو وہ بھاگ گیا۔ اب آتے ہیں اس سے بھی اہم نقطے کے اوپر۔ وقار نے پاکستان میں کس انٹیلیجنس افیسر کے ساتھ تعلقات کا دعویٰ کیا تھا، یہ بڑی اہم نقطہ ہے۔ اور پھر اس رپورٹ کا شائع ہونا، FIR کروانا چیف جسٹس سے کہہ کے، اور پھر آرمی چیف کا ان کی فیملی سے ملنا اور وہاں پہ گفت و شنید جو ہوئی، یہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وقار نے دعویٰ کیا کہ وہ ISI کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد سے مسلسل رابطے میں ہے، اور وقار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسے CCTV فوٹیج جہاں ارشد شریف رہائش پذیر تھے دینے کے لیے سیکٹر کمانڈر سے پوچھنا پڑے گا۔ وقار کے اس دعوے کی کوئی حقیقت تحقیقاتی ٹیم کو نہیں ملی، اور یہ بھی واضح نہیں ہوا کہ سیکٹر کمانڈر سے وقار کا رشتہ 23 اکتوبر سے پہلے سے تھا یا بعد میں تھا۔ مگر جہاں یہ ثابت نہیں ہوا تحقیقاتی کمیٹی کو کہ وقار کا اس سیکٹر کمانڈر ISI کے ساتھ رابطہ تھا یا نہیں، وہیں پہ یہ باتیں بھی کہیں گئی کہ یہ جو شوٹنگ رینج تھا، جہاں نشانہ لگانے کی تربیت گاہ تھی، جہاں پہ ہی جو فارم ہاؤس ہے، یہ فارم ہاؤس نہ صرف وقار کا اکیلے میں نہیں ہے، اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک آفیسر ہیں، کہا گیا مبینہ طور پہ کہ یہ ان کا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وقار جو ہیں نہ صرف ان کے ساتھ اپنا رشتہ بتاتے رہے بلکہ یہ بھی کہتے رہے کہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ میں سیکٹر کمانڈر سے پوچھ کے آپ کے حوالے کروں گا، اور پھر کہا میں دوں گا، اور پھر کہا تکنیکی خرابی کے باعث جو تھا وہ ضائع ہو گئی۔ پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا یا نہیں پوچھا، خود ہی صاف انکار کر دیا کہ وہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے۔ پھر آپ آ جائیں کہ یہ اتنی اچھی رپورٹ ہے تحقیقاتی کمیٹی، اس کا میں تیسرا ایپیسوڈ بھی کروں گا، چوتھا بھی کروں گا۔ یہ الفاظ جو میں آپ کے سامنے بار بار اور جس طرح سے پڑھتا ہوں اسی طرح سے ہو بو انگریزی کے اندر اس کا ہم نے اردو ترجمہ کر رکھا ہے، اور آپ کے سامنے میں دیکھ کے مجھے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ ہم وہی چیزیں بتا سکیں، جملے جو اس کے اندر لکھے گئے ہیں، چونکہ میں اس تحقیقاتی رپورٹ کو بڑا بہتر سمجھتا ہوں۔ اچھا، جب FIR یہ تحقیقاتی رپورٹ آئی اس کے بعد 42 دنوں کے بعد سموٹو لیا چیف جسٹس صاحب نے، لیا بھی تو جھوٹی FIR کاٹی، ماں کی درخواست جو تھی اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو سکا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے وہاں گئی، اور اس کے دوسرے تیسرے دن کیا ہوتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے ان سے ملنے جاتے ہیں، جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ مگر وہاں پہ ہوا کیا؟ وہاں پہ جو اندرونی کہانی ہے وہ یہ بتایا گیا، اور ہے بھی حقیقت کے اوپر مبنی بات ہو سکتی ہے کہ ظاہر آرمی چیف گئے ہیں، انہوں نے تعزیت کی ہوگی، سوال جواب تو ہوئے ہوں گے، بھلے ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں وہ نہایت ہی بیمار ہیں، لیکن وہاں ان کے بچے موجود تھے، باقی لوگ تھے۔ جویریہ جو ہیں وہ علیحدہ سے عدت پوری کر رہی ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اب اس کے اندر بیٹے نے پوچھا کہ آپ لوگ تعزیت کرنے کے لیے تو آگے یہ بتائیے کہ آرمی چیف صاحب میرے والد کے اوپر FIR کس نے کاٹی؟ اس کا انہوں نے جواب خود نہ دیا، لیکن ساتھ میں جو آفیسر تھے ان کے وہ بولے، اور خود آرمی چیف نے بھی بات میں اظہار کیا کہ دیکھیے میر شکیل الرحمان صاحب کے اوپر یا باقی جتنے بھی لوگ تھے، یا عمران ریاض جتنے بھی صحافی ہیں، ان کے اوپر بھی FIR ہوتی ہیں، وہ تو سارے معاملات سلجھ جاتے ہیں اور یہ FIR تو کی جاتی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی جو سوال پوچھا گیا کہ بتائیں کہ FIR کس نے کاٹی اور کیوں کاٹی، وہ ظاہر ہے اس جملے کے اوپر، اس سوال کے اوپر بچے زور دیتے رہے، اور انہوں نے پھر یہ کہہ دیا بار بار سوال کا جب جواب نہ ملا کہ FIR تو آپ کے ادارے کی طرف سے کاٹے گی، اور انہوں نے جنرل باجوہ کا نام بھی لیا، اور نہ صرف اس گفت و شنید کے دوران، بحث مباحثے کے دوران اور سوال کرنے کے دوران ان کا نام لیا، بلکہ جو ارشد شریف صاحب کی والدہ ہیں
انہوں نے بھی اپنی جو درخواست تھی اس کے اندر جنرل باجوہ کا نام شامل کیا تھا، مگر انہوں نے اس بات کو ٹال مٹول دیا کہ ایف آئی آرز ہوتی رہتی ہیں، ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، دیکھیں ارشد شریف صاحب نے میرے حق میں بھی ولاگ کیا، باقی چیزیں تھیں، تو بات کو ٹال دیا اور ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ہم ان کے پاس گئے۔ تو بہرحال یہ ان سے ملنا تو اچھی بات ہے، لیکن سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ اب دوبارہ سے تحقیقاتی ٹیم جو ہے ایک کمیٹی بنی ہے، وہ پھر سے شاید کینیا جائے گی، تحقیقات کرے گی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کوئی اس کہانی کا پورا رخ ہی بدل دیں گے جو ایکچوئل اچھی رپورٹ سامنے آئی ہے 592 صفحات کے اوپر مشتمل، یا یہ کوئی نیا پنڈورا باکس کھولیں گے۔ اور اس گفت و شنید کے دوران ایک اور چیز بھی ہوئی کہ انہوں نے سختی سے کہا کہ یہ جو جن کے ملازم تھے ارشد شریف، ایئر وائی کے سلمان اقبال، آپ ان کے اوپر جو ہیں وہ ان کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں کریں، ان کے اوپر اعتبار نہیں کریں، مگر تحقیقاتی رپورٹ کے اندر مشکوک دکھایا گیا ہے سلمان اقبال صاحب کو بھی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اوپر سے آرمی چیف نے بھی کہا کہ ان کے اوپر زیادہ اعتبار نہیں کریں اور ان کی فیور میں زیادہ چیزیں نہیں کریں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کتنے کردار شامل ہیں، کیا چیزیں ہیں، مزید نئی تحقیق کیا ہوگی، لیکن اس رپورٹ کے جو خد و خال تھے، جو اہم سیاق و سباق تھے، ان کو لے کے آج دوسرا ایپیسوڈ کیا، آگے بھی ایپیسوڈ کریں گے۔ سمجھنے والے جو ہوتے ہیں، جو لوگ ون سائیڈڈ نہیں ہوتے، وہ اس طرح کی گفت و شنید سن کے اس سے کسی چیز کا نتیجہ ضرور نکال سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، مگر اس دور کے اندر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ آپ کو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر خاص کر دیکھنے کو ملتا ہے، یہی سارا سچ نہیں ہوتا۔ بعض خبریں فیڈ کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اس کو ایسے کریں، اس طرح سے کریں، اور ڈائیورشن کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیا 592 صفحات پڑھنے کے بعد جو یہ جتنی قصہ کہانی ہے اس کے اوپر ہمیں ایپیسوڈ کرنے چاہیے اور آپ کو ایسی خبروں سے باخبر رکھنا چاہیے۔ آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔